السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں نبی اور رسول، یعنی ہم اپنے نبی اور رسول کے بارے میں آپ کو کچھ باتیں بتائیں گے۔ پلیز غور کریے گا۔ اللہ کا نام لے بسم اللہ کر کے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسالت نبوت کے معنی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہم پیغام دیے ہیں وہ ہمیں لوگوں تک پہنچانا، اپنے معاشرے کے لوگوں تک پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اپنے خاص بندوں کو دنیا میں بھیجتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اپنے خاص بندوں کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے دنیا میں بھیجتے ہیں۔ اس پیغام کے پہنچانے والے لوگوں کو نبی اور رسول کہتے ہیں، یعنی کہ جو پیغام پہنچاتے ہیں، جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ نے چنا ہے اپنے پیغام پہنچانے کے لیے، ان کو کیا بولتے ہیں؟ نبی اور رسول۔ نبیوں کا دنیا میں تشریف لانا دنیا والوں کے لیے رحمت اور بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ یعنی جب ہمارے نبیوں کا جو ہمارے نبی ہیں، بہت ماشاءاللہ نبی جو ہوتے ہیں ہمارے نبیوں کا تشریف لانا دنیا میں، وہ کیا ہے؟ ہمارے دنیا والوں کے لیے رحمت، بہت بڑی نعمت کی بات ہے وہ۔ اگر اللہ تعالیٰ نبوت اور رسالت کے سلسلہ جاری نہ فرماتے تو انسان نہ تو اپنے پیدا کرنے والے کو پہچان سکتا، نہ اسے اپنی زندگی کے مقصد کا پتہ چلتا۔ یعنی اگر ہمارے رسول یہاں نہیں آتے، ہمارے نبی یہاں نہیں آتے تو ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیوں ہیں، کیوں پیدا ہوئے ہیں، کیوں دنیا میں آئے ہیں۔ اور نہ بھلے برے کی تمیز ہوتی، یعنی اچھے برے کی بھی ہمیں کوئی تمیز نہیں ہوتی، اور نہ ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانتے، یعنی جو ہمارے حق ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، نہ ہم وہ حق پہچانتے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے نبوت و رسالت کا سلسلہ جاری کر کے دنیا میں رہنے کا صحیح طریقہ بتایا، یعنی جو نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری کرا ہے ہمارے اللہ نے، وہ ہمیں دنیا میں رہنے کا صحیح طریقہ بتائیں گے۔ تو نبی اور رسول کے بارے میں ضرور عقیدہ، یعنی کچھ پوائنٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں نبی اور رسول کے بارے میں، وہ اس پہ غور کریے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول ہر ملک میں اور ہر قوم کی طرف بھیجے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول ہر ملک میں اور ہر قوم کی طرف بھیجے ہیں۔ نبی اور رسول سچے ہوتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ کون ہوتے ہیں نبی اور رسول؟ سچے ہوتے ہیں جو کبھی جھوٹ نہیں بولتے، بری عادتوں کو، برے کاموں کو اور چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، یعنی وہ کوئی گناہ نہیں کرتے، چھوٹے بڑے گناہوں سب سے پاک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے بندوں تک احکام پہنچانے کے لیے مقرر کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے احکام پہنچانے کے لیے بندوں تک احکام پہنچانے کے لیے ان کو مقرر کرتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام بندوں تک پہنچانے میں تو کوتاہی اور کم زیادتی نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچانے میں نہ ان سے کوئی بھول اور غلطی ہوتی، یعنی ہمیں کچھ نہیں غلط بتاتے، جو اللہ نے ہمارے لیے پیغام بھیجا ہے وہی ہمیں بتاتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچانے پر بندوں سے کوئی معاوضہ اور اجرت نہیں حاصل کرتے، یعنی وہ ہمیں جو اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں، جو بھی اللہ کا پیغام دیتے ہیں، اس کا کوئی معاوضہ نہیں لیتے۔ وہ جو ان کے پیغام کو مانتا ہے، یعنی جو ان کے پیغام کو مانتے ہیں اور ثواب اور جنت کی خوشخبری سناتے ہیں، اور جو نہیں مانتا اللہ تعالیٰ کے عذاب اور دوزخ سے ڈراتے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے پیغام کو مانتے ہیں اور ثواب اور جنت کی خوشخبری سناتے ہیں، اور جو نہیں مانتا اللہ تعالیٰ کے عذاب اور دوزخ سے ڈراتے ہیں، وہ خود بھی اچھے کام کرتے ہیں اور برے کاموں سے بچتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کا حکم کرتے ہیں۔ اللہ انہیں غیب کی بہت سی باتیں بتاتے ہیں۔ تمام نبی اور رسول انسان تھے اور مرد تھے، کوئی عورت نبی اور رسول نہیں ہوئے۔ نبوت و رسالت اللہ تعالیٰ کو دیا ہوا عطیہ ہے، اس میں آدمی کی کوئی کوشش، ارادے اور عبادت کو دخل نہیں، اس لیے کوئی ولی چاہے اپنی محنت سے اللہ کے یہاں کتنا ہی مرتبہ حاصل کر لے، کبھی کسی نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ نبیوں میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام
اور سب سے آخر میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ چند مشہور نبیوں کے نام یہ ہیں: حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انبیاء اکرام اور رسولوں کی تعداد کے متعلق صحیح عقیدہ یہ ہے کہ ان کی کوئی خاص تعداد مقرر نہ کی جائے، بلکہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے بہت سے نبی اور رسول آئے، سب اپنا اپنا تبلیغ کا فرض ادا کر کے چلے گئے، سب پر ایمان لانا فرض ہے۔ ان میں تفریق کرنا یعنی بعض کو ماننا اور بعض کو نہ ماننا کفر ہے۔ سوری، میری تھوڑا آواز آپ کو تھوڑا بریک آ رہا ہوگا کیونکہ میرے تھوڑی پرابلم ہے، اس لیے سے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو ان کے سوالات بتاؤں گی جو آپ مجھے بتائیں گے کامنٹ میں ان کے آنسر، اور ضرور بتائیے گا، پلیز دھیان سے سن کے بتائیے گا، کچھ بھی غلط مت بولیے گا، کوئی نہیں، آپ جو آپ کو سمجھ میں آپ مجھے کمنٹ کر دیے گا، میں رائٹ کر دوں گی، ٹھیک ہے، میں دیکھ لوں گی کہ صحیح ہے یا نہیں۔ رسالت و نبوت کے معنی بتائیں۔ سیکنڈ کویشچن، اگر اللہ تعالیٰ نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری نہ فرماتے تو کیا ہوتا؟ تھرڈ کویشچن، نبی اور رسول کے بارے میں ضروری عقیدہ بتائیں۔ فورتھ کویشچن، کیا کوئی ولی نبی اور رسول کے درجے کو پہنچ سکتا ہے؟ ففتھ کویشچن، انبیاء اور رسولوں کی تعداد کے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ دیکھیے میں نے آپ کو یہ کویشچن بتائے ہیں، پلیز آپ سب مجھے اس کا آنسر ضرور بتائیے گا۔ دیکھیے بہت اچھی بات ہے، ہمارے نبی اور رسولوں کے بارے نبیوں اور رسول کے بارے میں بتائے ہیں، یہ باتیں بہت اچھی ہیں جو آپ کو آنی چاہیے۔ آپ مجھے اس کا آنسر ضرور بتائیے گا انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔